رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے. حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میں اگر محبت ہو تو عیب بھی خوبی محسوس ہوتا ہے، اور اگر دل کے اندر محبت کے علاوہ کچھ اور ہو تو خوبیاں بھی عیب نظر آتی ہیں. ایسا ہی کچھ معاملہ میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی کے ساتھ میں حاسدین نے کیا کہ میرے مرشد کریم کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے عیب کو خوبی سمجھا ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کو تو بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ حاسدین نے میرے مرشد کی خوبیوں کو عیب بنا کر کے پیش کیا. بہت ساری مجلسوں کے اندر میں نے اس بات کو سنا کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تاج الشریعہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. میں نے اس مسئلے پر کبھی بہت زیادہ غور بھی نہیں کیا. اگر کسی عالم سے اس مسئلے میں گفتگو ہوئی تو میں نے جو کتابیں تھی وہ اٹھا کر کے دکھا دی کہ فلاں بزرگ کا نام بھی تاج الشریعہ تھا، فلاں کتاب کے مصنف کا نام تاج الشریعہ، ان کا لقب تاج الشریعہ تھا. میں نے سرسری طور پر جواب دے دیا. کل میں کل شریف کی محفل میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اتفاق سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تاج الشریعہ کیوں کہتے ہیں. تو اس پہ میں نے چند منٹ غور کیا، اسی کو چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے مرشد بلا شبہ تاج الشریعہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میرے مرشد کریم بلا شبہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب محی الدین ہے. آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. حالانکہ آپ نے کرامتیں بے شمار دکھائی، لیکن کرامتوں کے طور پر آپ کا لقب نہیں مشہور ہوا، بلکہ آپ کو جو لقب عطا کیا گیا وہ دین کی خدمت اور شریعت کی ترویج و اشاعت کے طور پر آپ کو لقب عطا کیا گیا. اور یہ لقب کسی عام شخص نے نہیں دیا، یہ بارگاہ مولا سے ان کو عطا ہوا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں جنگلوں میں چلا جاؤں، صحراؤں میں چلا جاؤں، مخلوق سے دور رہوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. خدا بیان فرماتے ہیں ایک بار میں قرآن مقدس لے کر کے بغداد معلیٰ سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہونے لگا. باب حلبہ کے جب قریب پہنچا مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا، میں گر گیا. تبھی آواز آئی عبد القادر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں لوگوں سے دور ہٹ کر کے جنگلوں میں جا کر کے اپنے مولا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو اس غیبی آواز نے کہا تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں جنگلوں اور صحراؤں میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخلوق کے درمیان رہ کر کے دین کی جو خدمات کی، شریعت کی جو ترویج و اشاعت کی، تو اس کے بعد میں دنیا والوں نے دیکھا کہ بارگاہ مولا سے آپ کو محی الدین کا خطاب عطا ہوا. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا شریعت کی ترویج و اشاعت. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے, فوراً شریعت کی طرف پلٹو, اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی تائید شریعت سے نہ ہوتی ہو وہ حقیقت بالکل وہ اس طرح کی حقیقت بالکل باطل ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقدس ولی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی نائب جس دور میں بھی ہوا اس کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا, شریعت کی ترویج و اشاعت.
سرکار تاج الشریعہ رحمتullah تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں. میرے مرشد لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے, لوگوں سے دور رہنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے, لیکن سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا اختر رضا اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, آپ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ فیض پہنچے گا. تب سرکار تاج الشریعہ رحمتullah تعالیٰ علیہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے, اور سرکار تاج الشریعہ رحمتullah تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کس طریقے سے کی, اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. بہت سارے وہ فتنے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے, وہابیہ, نجدیہ اور دیگر تمام گمراہ فرقے, وہ تو اپنی جگہ تھے ہی. آپ کے زمانے کے اندر منہاجیت کے نام سے, صلح کلیت کے نام سے کچھ اور بھی فتنے پیدا ہو گئے تھے, جن کے سد باب کے لیے ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس دور کے اندر منہاجیت کے خلاف کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. سب لوگ طالبوں کے پل باندھنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے. اسی طرح بہت سارے صلح کلی جن کے خلاف کوئی بولنا گوارا نہیں کرتا تھا. حضور تاج الشریعہ رحمتullah تعالیٰ علیہ نے اس طرح کے فتنوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے جو شریعت کی ترویج و اشاعت کی, تو پھر پہلے سب ازہری سرکار کہتے تھے. بارگاہ غوث اعظم سے ایسا کرم ہوا کہ اچانک لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو گیا, اور پھر بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ گونجنے لگا. بستی بستی قریہ قریہ. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے, ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں, انشاءاللہ اس لقب کے حوالے سے کبھی موقع ملا تو میں تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب قدیر ہم تمام کو حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.